بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو سنی ہے، اس پہ مرزا جہنمی مرزا قادیانی کا شاگرد وہ اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو چیلنج کر رہا تھا، اور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو چیلنج کر کے کہہ رہا تھا کہ نہیں، آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نام کہاں سے پتہ چلا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں، تو ہو سکتا ہے اگر وہ فرشتے ہوں، تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، یعنی اللہ کے ولی نہیں کہہ رہا ہوں، کیسے آپ نے کہہ دیا وہ بابے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ انبیاء ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دینے کا فرمایا ہے، تو یہ نبیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو پہلا تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جو عام عوام کے پاس نہیں ہے، یہ علم غیب ٹھہرا، اور تو علم غیب کا منکر ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس مبارک واقعے جو حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا ذکر مبارک قرآن پاک میں ہے، تفاسیر میں ان کا نام آیا ہے، نام پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، وہ اللہ کے بندے، پیارے نیک بندے تو ہے نا۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی ہوں جن کو توریت کا علم دینے کا فرمایا گیا ہے، تو توریت کا ایسا علم حاصل ہونا جو عام بندوں کو حاصل نہ ہو، جس کے ذریعے سے ایسا تخت جو 700 بندے اٹھا نہ سکتے ہوں، جو 7 تالوں میں رکھا گیا ہو، جو دوسرے ملک میں ہو، اس کو پلک جھپکنے میں لے آنا، اور ایسا علم انبیاء کرام علیہم السلام کو ہونا، ایسا اختیار انبیاء کرام علیہم السلام کو ہونا، اس کا تو منکر ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم غیبیہ کا انکار کرتا ہے، اختیار کل کا انکار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ جو ہم اختیار کل کہتے ہیں یہ بنسبت مخلوق ہے، بنسبت الہ اگر بات کرے تو ظاہری بات ہے تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور جس بندے کو جو اختیار اس نے عطا فرمایا ہے، وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، مومنین ہو اور مسلمین ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ مجھے اختیار ہے کہ میں مرزا جہنمی کا رد کر سکوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے مرزا جہنمی کا رد کر رہا ہوں، اس کے دیے گئے اختیار کے مطابق جو اس نے مجھے اس زندگی میں عنایت فرمایا ہے، تو اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے۔ تو مرزا جہنمی بتا، تو ولیوں کے اختیار نہیں مان رہا، تو انبیاء کے اختیار نہیں ماننا، اختیار تو ہمیں بھی حاصل ہے، ہمیں بھی اختیار حاصل ہے، ہم نیکی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور برائی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی کا امر خلق فرما دیتا ہے، اور ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو اسی طرح کا امر خلق ہو جاتا ہے۔ تو بتا کہ یہ اختیار تو مجھے بھی دیا گیا ہے، جتنے اختیار کا مالک میں بنایا گیا ہوں، کجا یہ کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں تو انکار کیوں کرتا ہے؟ اور پھر وہ علوم غیبیہ، وہ علوم زبور و تورات اور قرآن پاک، جن علوم غیبیہ کی برکت سے انبیاء کرام و اولیاء اللہ تخت بلقیس جو ہے وہ لے آتے ہیں، جو ایسے کام انجام دے دیتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ماورائے عقل ہوتے ہیں، تو پھر ان کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس آیت مبارک میں تو ان علوم اور ان اختیارات کا تذکرہ ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے، نہ تم وہ انبیاء میں مانتے ہو نہ تم ان اولیاء میں مانتے ہو، تو جس چیز کا سوال ہے اس کا جواب دو کہ کیا تم انبیاء اور اولیاء کے ان اختیارات کو مانتے ہو؟ سوال یہ ہے۔ تو مرزا جہنمی ٹائم قیامت تک کا اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اور اولیاء اللہ کی شان اقدس کے متعلق یہ آیت مبارکہ، اور جو تم ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں، تو تم انبیاء کی شان مانو نا پھر، کہ انبیاء کرام کو
اتنے ایسے علوم دیے جاتے ہیں جو علوم غیبیہ ہیں، ایسا علم دیا جاتا ہے توریت میں سے جو صرف ان کو حاصل ہوتا ہے، اور ایسی شان ان کو دی جاتی ہے، ایسا اختیار ان کو دیا جاتا ہے جو صرف انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک یعنی اس کا ڈفرینشیل یہ بھی ہے نا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ ہوں، انبیاء نہ ہوں۔ ظاہری بات ہے، تم نے کوئی دلیل تو نہیں دی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی تھے، تو اس کا مطلب اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں تو پھر تم بتاؤ کہ اللہ کے ولی کو اتنا علم اور اتنا اختیار، جو علم اور جو اختیار عام بندوں کو حاصل نہیں ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس کا کیا جواب دو گے؟ منکر مرزا جنمی، تمہیں قرآن کا منکر ثابت کر رہا ہوں۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، یوں مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔